نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سب جہان والوں پر بزرگی کے لیے منتخب فرما لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے کفار اور مشرکین کا وہ جو سوال اور جواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کے ساتھ ہماری بات کروا دیں، تو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں یہ بات سمجھائی ان کو کہ اللہ کریم جس کو چاہتا ہے نا اس کو منتخب فرما لیتا ہے اور اس کو پھر تمام جہانوں پر بزرگی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ فضیلت دینی، کسی کو مقام و مرتبہ دینا، کسی کو اپنا دوست بنانا، کسی کو یا ایون نبوت دینا کسی کو، یہ خالصتاً اللہ کی اپنے منشا پر ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، پھر آل ابراہیم جس میں سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل بھی اور اسحاق علیہ السلام کی نسل بھی، انبیاء کرام جو 1,24,000 پیغمبروں میں سے زیادہ بیشتر جو نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، تو اصل میں تو وہ جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ اور ایک دوسرا نسب اللہ نے بیان فرمایا آل عمران۔ عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا، تو آل عمران کا اللہ کریم نے ذکر کیا۔ جب آل عمران کی بات کی جاتی ہے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل کی بات کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو میں نے چنا، ان کو میں نے چنا، اور چننے کے بعد سب جہان والوں پر بزرگی کے لیے میں نے ان کو منتخب فرما لیا۔ یہ میرا چناؤ ہے۔ یہ تم جو گمان کرتے ہو کہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے یا یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، تمہارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس جس کو میں چن لیتا ہوں وہ میرے قریب ہوتا ہے۔ اپنا نمائندہ چن لوں، کسی کو نبوت دے دوں، کسی کو، جب ایسے کسی کو علم لدنی جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کریم نے ان کو خاص علم دے رکھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس جانے کا کہا کہ اس کے پاس جاؤ جس کو میں نے خاص علم دے رکھا ہے، تو یہ اس کی اپنی منشا ہے، اپنی چوائس ہے رب کریم کی، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ انسان کے پاس اللہ کریم نے یہ ان کو اختیار دیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پہلی تخلیق جو انسان کی ہوئی وہ آدم علیہ السلام تھے، اور پیدا کرنے کے بعد پھر ان کو نبوت عطا کی، اور پھر زمین پر پہلے نبی بھی تھے، پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے، اور پھر ان کی نسل بڑھتی چلی گئی۔ ایک وقت آیا
کہ وہ ہزاروں سے کراس کر گئی اور مختلف جگہ پر آبادیاں بننا شروع ہو گئیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھر ان میں خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں، دین سے دوری ہونا شروع ہو گئی، نئے نئے رواج، نئی نئی رسمیں، اور شرک کے قریب وہ قوم پہنچ گئی۔ تو اللہ کریم نے پھر نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں پر دو بڑے نبیوں کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا، جو آغاز تھا، بگننگ آف دی ورلڈ، اس دنیا کا آغاز، پہلے آدم علیہ السلام کا اور پھر نوح علیہ السلام۔ 950 سال سے زائد نوح علیہ السلام نے جو ہے نا وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ آپ کی عمر مبارک 1300، 1250، 1300، 1400 سال تک بھی لکھی ہے، کتاب مختلف لکھی ہوئی ہے۔ تو 950 سال تو صرف آپ نے تبلیغ کی۔ تو اللہ کی فرماتے ہیں کہ یہ میں نے چنا تھا ان کو، یہ میرے برگزیدہ بندے ہیں۔ پھر جب نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی سرکشی کی تو اللہ کریم نے پھر ان پر عذاب بھیجا، طوفان نوح جس کو کہتے ہیں علیہ السلام۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، آل ابراہیم، ان کو بھیجا جب کفر اور شرک کا پہرا تھا، وہاں پر نمرود بادشاہ تھا اور معبد بنے ہوئے تھے، وہاں پر عجیب طرح طرح کے بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ اور عقیدہ ان کا بھی یہ تھا، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو سارے ہی مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا رکھا تھا۔ اور پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر ان کی ساری نسل چلتی آئی، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو یہ ساری جو سرفرازیاں ہیں، یہ ساری فضیلتیں جو ہیں، یہ ساری اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ذریۃم بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب اگر آدم علیہ السلام سے شروع کیا جائے تو نسل تو ساری آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی نا جی، اور پھر طوفان نوح تک وہ ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلہ تھا آدم علیہ السلام کا۔ پھر اس میں سے جو 40 عورتیں 40 مرد بنے جو بچائے گئے، پھر ان کا خاندان چلا، تو اس طرح خاندان اور قبیلے بڑھتے چلے گئے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ذریۃم، ایک ہی نسل ہے۔ اب بات انبیاء کرام کی جا رہی ہے کہ یہ جو میرے نبی ہیں یہ سارے حقیقتاً ایک ہی نسل میں سے ہیں، اور بعد کی اولاد ہیں، بعد کی اولاد ہیں، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہی تھے اسحاق علیہ السلام، وہ بھی نبی، اسماعیل علیہ السلام تھے وہ بھی نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، اور اسی طرح اسی نسل میں بے شمار نبی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا شجر نسب بھی جا کے داؤد علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جو شجرہ ہے وہ بھی جا کے داؤد علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ فرماتے ہیں نسل ایک ہی ہے۔ نسل اگر ہے بصیرت انسان دیکھا جائے تو جا کے آدم علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہے، اور اگر نبوت کی بات کی جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد کہا جاتا ہے نبیوں کا، کیونکہ تعداد میں جتنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے کسی اور نسل میں سے نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی یہ نسل ہے، بعدوں کی اولادیں ہیں۔ جو تم گمان کیے بیٹھے ہو نا کہ یہ جو عزا ہے، حبل ہے، لات ہے، منات ہے، ان کا نام میں نے چناؤ کیا، نہ ان کو میں نے مقرر کیا۔ اور پھر اللہ کے ارشاد فرمایا کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، کہ ہر چیز کا وہ علم بھی رکھتا ہے اور ہر بات وہ سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے۔ یعنی کہ یہ قوت سماعت جو ہے رب کریم کی، اسی طرح انسان کی طرح نہیں ہے، وہ نہ ہماری طرح کا ہے، نہ اس کی جو سماعت ہے، اس کا علم ہے، اس کی بصارت ہے وہ ہماری طرح ہے، کہ ہم
ایک جگہ دیکھتے ہیں کنسنٹریٹ کرتے ہیں، دوسری جگہ پر کنسنٹریٹ ادھر دیکھ رہے ہیں تو ادھر ہمیں نظر نہیں آتا نا۔ اللہ کی جو بصارت ہے وہ کائنات کے ایک ایک ذرے کا مشاہدہ کر رہا۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں، حالانکہ پیچھے تو آنکھیں۔ یہ جو بصارت ہے نا اس کا تعلق آنکھوں سے نہیں ہے۔ جس بصارت کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے نا کہ میں سامنے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع سجود جو کچھ تم کرتے ہو مجھے نظر آتے ہیں۔ یہ بصارت جو ہے نا یہ خاص بصارت ہے جو اللہ کریم کی صفت ہے کہ وہ آنکھوں سے پاک ہے لیکن وہ دیکھتا ہے، آنکھوں سے پاک ہے لیکن وہ، اور کانوں سے پاک ہے اور وہ سنتا ہے۔ اس لیے جو ریکوائرمنٹ ہمارے لیے ہے نا کان کی وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اور جو اگر انسان کے کان ہوں یا انسان کی آنکھیں ہوں تو وہ لمیٹڈ ہے۔ انسان کی آنکھ بھی لمیٹڈ ہے، ایک طرف دیکھ سکتی ہے دوسری طرف اس کو نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح بات جب کی جاتی ہے، اگر ایک بندہ ادھر بات کر رہا ہے ایک بندہ ادھر بات کر رہا ہے تو آپ ایک وقت میں ایک بندے کی بات سن سکتے ہیں، لیکن اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کائنات کے ایک ایک ذرے کی خبر رکھتا ہے، کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم رکھتا ہے، اور کائنات میں بسنے والے ہر انسان چرند پرند کی آواز سنتا، ان کی باتیں سنتا۔ یہ ہے سمیع، کہ ہر چیز خوب سننے والا، خالی سننے والا نہیں، خوب سننے والا، کہ اس میں کوئی جو بھی بیان کیا جاتا ہے 100% اللہ کریم ویسے ہی سنتا اور خود سنتا۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اور یاد کریں وہ وقت جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، مریم علیہ السلام کی والدہ کی بات کی جا رہی ہے، ان کا نام حسنہ تھا۔ اور وہ بے اولاد تھی، بڑی مدت ان کی شادی رہی لیکن ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن وہ بیٹھی تھی، دیکھتی کیا ہے کہ ایک چڑیا، چھوٹا پرندہ جو ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو چوگا دے رہی تھی۔ تو وہ جو مامتا ہوتی ہے نا عورت کے اندر، اور اللہ کریم نے پیدائش کے وقت ہی ڈال دی ہوتی مامتا۔ آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں نا 2-3 سال کی، وہ گڑیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں جی، ان کو کپڑے پہنائیں گے، ان کے بال سنواریں گی، ان کو لوری دیں گی، بچیاں ایسے ہی کرتی ہیں نا۔ یہ مامتا اللہ کریم نے بچی کے اندر ڈال کے دنیا میں اس کو بھیجا ہوا ہے۔ وہ بچپن سے یہی کرتی ہے کام، جب ابھی ماں وہ بننے کے قابل ہے، لیکن وہ جو گڑیاں ہوتی ہیں نا ان کی ڈالز، ان کی وہ ماں بنی ہوتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ جذبہ اللہ کریم نے پہلے ہی ڈال کے رکھا ہوتا ہے۔ تو بے اولاد تھی نا تو کسک تھی، تو جب چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہیں تو تڑپ گئی، تو اللہ سے دعا کی کہ رب کریم تو مجھ کو بھی اولاد دے دے۔ تو اگر مجھے اولاد دے گا تو میں اس کو تیرے دین کی خدمت کے لیے بیت المقدس میں نظر کر دوں۔ منت مان لی، نظر مان لی آپ نے۔ تو جب آپ کو اللہ کریم نے امید لگائی تو آپ نے کہا کہ اے میرے پروردگار، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے میں اس کو خالص تیری نظر کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ ابھی امید لگی تھی نا، تو آپ نے وعدہ کر دیا رب کریم سے کہ مولا کریم میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اس کو تیری نظر کرتی، اور تو اس کو میری طرف سے
نذرانہ تل قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ تو پیدائش سے قبل ہی حضرت مریم کی جو والدہ تھیں انہوں نے یہ منت مان لی، لیکن کرنا خدا کا کیا ہوا کہ وہ جو پیٹ میں بچہ پل رہا تھا وہ بیٹا نہ بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، کیا رب کریم کہ جب لڑکی کو اس نے جنم دیا نا، جب وہ بچی پیدا ہوئی تو پھر عرض کرنے لگی دیکھ کر کے میں نے تو منت مانی تھی کہ میں اس کو تیرے دین کی خدمت کے لیے بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی خادم کے طور پر، تو یہ تو بیٹی ہے۔ تو کہنے لگی مولا میں نے تو لڑکی کو جنم دیا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ میں بیٹا دے دوں گی، اولاد دے دوں گی، یہ تو لیکن یہ تو بیٹی ہے، تو یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ یہ خدمت کر سکے بیت المقدس کی۔ عورتوں کے اپنے معاملات بھی ہوتے ہیں کچھ دنوں کے، اور باقی صرف مرد ہی زیادہ یہ کام کیا، مرد ہی خدمت کرتے تھے اس پہلے دور میں بھی، جو بھی عبادت گاہیں ہوتی تھیں مرد ہی ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ بات کی کہ میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، تو اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں واللہ عالم بما وضعت، اللہ تو جانتا تھا جو کچھ اس نے جنا تھا، اللہ تو جانتا تھا، اللہ تو عطا کرنے سے پہلے ہی جانتا تھا کہ جو اس کے پیٹ میں نے رکھا ہے وہ بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ تو وہ کہنے لگی وَلَيْسَ الذَّكَرَ كَالْأُنثَىٰ، اے رب کریم جو میں نے مانگا تھا نا وہ ہرگز لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا، یعنی کہ اس کے ذہن میں تو یہ تھی نا کہ اللہ کریم مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے بیت المقدس میں چھوڑ آؤں گی۔ تو کہنے لگی ہرگز لڑکی جیسا نہ ہو سکتا تھا جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، میں نے لڑکا مانگا تھا۔ تو اب وہ فرماتی ہیں وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو میں نے اس کا نام ہی مریم رکھ دیا، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو مریم انہوں نے نام رکھا اپنی بیٹی کا۔ مریم کا معنی ہوتا ہے پاک باز عورت، دوشیزہ، پاک باز دوشیزہ، اس کا ایک معنی اللہ کی بندی بھی ہے، عبادت گزار۔ اور پھر جو انہوں نے دعا کی کہ مولا کریم میں نے اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو جب بیٹی ہوئی تو پھر یہ عرض انہوں نے کی کہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ وہ بیت المقدس والا کام تو رہ گیا نا جی ادھورا، وہ تو ممکن نہ تھا، تو نام آپ نے رکھ کے اس کو یہ کہا کہ مولا میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، کہ اب تو اس کی حفاظت کرنے والا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل اس کے والد بھی دنیا سے جا چکے تھے، ان کا نام عمران تھا، تو وہ اکیلی تھی۔ حضرت حنسہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، تو مریم پیدا ہو گئی، پھر ان کی دیکھ بھال کرنے کی غرض سے انہوں نے پھر اللہ سے مدد مانگی، تو شیطان مردود سے پناہ مانگی سب سے پہلے انہوں نے کہ مولا یہ میرے ہاں جو بیٹی ہوئی ہے اب اس کا باپ کوئی نہیں، پالنے والا، ظاہری پالنے والا کوئی نہیں، تو انہوں نے اللہ کو سپرد کر دیا کہ اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میں شیطان مردود کی پناہ سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہیں بات کو ختم کروں گا
کہ آقا فرماتے ہیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان چھوتا ہے، پیدا ہوتے ہی شیطان مس کرتا ہے اس کو. اور یہ صحیح بخاری جلد دوم حدیث نمبر 693 میں 693 صحیح بخاری کیا. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، جیسے ہی اس کو چھوتا ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، چیخیں مارنا شروع کر دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں مگر مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے، ان دونوں ہستیوں کو شیطان نے نہیں چھوا. دونوں ہستیوں کو شیطان نے، اس کے پیچھے یہ دعا تھی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی، حضرت حنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں ان کو دیتی ہوں. تو اس کا اثر یہ ہوا جب اللہ کے سپرد کر دیا تو جب بچہ پیدا ہوتے ہی شیطان آ کر اس کو لمس کرتا ہے تو بچہ چیخنا شروع کر دیتا ہے. نہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز نکالی، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے آواز نکالی. کیوں؟ کہ شیطان نے ان کو چھوا ہی نہیں. تو یہاں سے بس یہ سبق ہی ملا ہمیں کہ جب آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا تو پھر اللہ اس کی حفاظت. جب آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اگر آپ صدق دل کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دے دیں اپنے آپ کو، پھر شیطان کبھی بھی آپ پر کوئی اثر انداز. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے سپرد کیا تو پھر نہ مریم کو شیطان چھو سکا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان چھو سکا. تو اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل مضمون کو لے کر چلیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.